میں نے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو ہو اور اس کے امورات مل کر انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آبائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے پر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آپ پڑھیں درود پاک اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ پڑھیں حصول برکت کے لیے، کامیابی کامرانی کے لیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار پاپی سیاہکار بندوں پر بے شمار اپنی رحمتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اتنا بڑا احسان کی کرم بالائے کرم ہے کیا اگر بندہ چاہے کہ اپنے رب قدیر کا کوئی بھی کسی نعمت کا شکریہ ادا کر لے، وہ ناممکن ہے۔ وہ اللہ کا اتنا بڑا بے پناہ کرم ہے کہ رب قدیر جل شانہ اپنے بندوں کے لیے اگر چلے تو ثواب نامے اعمال میں لکھنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، جو لوگ روزے دار میرے بندے ہوں، اے میرے فرشتوں وہ چلے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں۔ اے فرشتوں جب وہ بیٹھے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھیے، جب وہ لیٹ جائے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے، جب وہ چلے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائے، جب وہ آرام کرے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائے، حتیٰ کہ کوئی بھی کام کرے اگر روزے سے میرا بندہ ہے تو اے میرے فرشتوں اس کے سانس سانس کے بدلے، اس کے قدم قدم کے بدلے پر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائے۔ ایک قدم پر ایک سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ نیکیاں لکھے۔ کتنا بڑا خوش نصیب بندہ ہوا ہے جو بندہ اپنے رب کی، اور جو یہ دنیا کے لوگ جس بھوک اور پیاس کو حقیر سمجھتے ہیں، جس بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہمارا آپ کا خدا اس بھوک پیاس کو عبادت بنا دیا ہے۔ ہمارا آپ کا خدا اسی بھوک پیاس کو عبادت بنا دیا۔ جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں انہیں جہنم کا حقدار بنا دیا، اور جو بندے خدا اس بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھوک اور پیاس کو عظیم بہت بڑا عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ کتنا بڑا اس کا کرم ہے، فضل ہے، جو ہمیں اور آپ کو بہترین اللہ نے یہ موقع میسر عطا فرمایا۔ اتنا بہترین ٹھنڈ موسم، اور آج 11واں رمضان ہے، پہلا عشرہ جو ہوتا ہے 10 روزہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہوتا ہے، اس کے بعد مغفرت کا ہوتا ہے۔ 11ویں رمضان سے 20 رمضان تک جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے وہ عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، پھر 21 رمضان سے 30 رمضان تک وہ بخشش کا ہوتا ہے۔
اب ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ تینوں اشیاء میں سے کون کون کس کس بندے نے حاصل کیا. جب تک کہ بندے خدا یہ رحمت والے عشرے کو، رحمت والے عشرے میں اگر اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکا تو نہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے نہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے. سب سے پہلے مغفرت ہونے والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لینا یہ بہت اہم ضرورت ہے. جب اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے گا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا جو مقصد ہے رب قدیر کی بارگاہ میں عبادت و ریاست کر کے دنیا گزاری کر کے رب خدا رب قدیر کی بارگاہ میں دنیا گزاری کر کے رو کر کے اپنی گناہوں کی مغفرت کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، ساری گناہوں کو درگزر فرما دے. مولا تعالیٰ ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ جب بخش دیتا ہے اس کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہے، تب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرتا ہے. ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہی نہیں، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہی نہیں، ہم نے کسی نماز کا اہتمام کیا ہی نہیں، تو جب پہلا عشرہ تھا ہم اسی کے رحمت سے محروم ہو گئے. مسلمانوں پر بدبخت بندہ وہ ہے جو اس رمضان کو پا کر کے پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے اس سے محروم ہو گیا ہو. سب سے بڑا بدبخت اور جہنمی ہو جائے گا. وہ جہنم کا حقدار ہے جو بندہ رحمت جو عشرہ رحمت والا ہے اگر اسے حاصل نہ کر سکا تو جنت کا خواب کبھی نہ دیکھے. جنت کو پانے کے لیے، مغفرت ہونے کے لیے، بخشش ہونے کے لیے خدا کی رحمت کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جب اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی تو مغفرت ہو جائے گی، اور جب مغفرت ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تب جنت کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی ہمیں عطا فرما دے گا. لیکن ہمارا تو کردار یہ ہے کہ ہم نے اب تک سے 11 رمضان پا کر کے بھی ہم اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم محروم رہ گئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ اتنے بڑے خوش نصیب بندے ہیں لیکن آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے. اعلانیت اللہ تعالیٰ جہالت کے اندھیرے میں، جہالت کے اندھیرے میں، اعلانیت کے اندھیرے میں، کفر و شرک کے اندھیرے میں ظالموں کے ساتھ میں رہ کر کے، بدبختوں کے ساتھ میں رہ کر کے اپنے عمل کو برباد کر دیا ہو، ایسے لوگوں کی نہ بخشش ہے نہ کامیابی ہے، نہ اس کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی ملا کر سکتی ہے. اتنے افسوس کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے خوش نصیب آپ ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا پروردگار یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اے میرے مولا یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور تو نے ایسا بے پناہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے بندوں کو مالا مال کرتا ہے، کیا مقصد اس میں؟ رب قدیر کا جواب سنی اللہ تعالیٰ فرماتا اے میرے موسیٰ میں آپ کو آپ کے قوم کو تو 3 ہی روزہ عطا کیا ہے، لیکن یہی روزہ میں اپنے محبوب کے امتیوں کو 30 روزہ عطا کیا. سنو اے میرے پیغمبر موسیٰ میں نے اپنے امت محمدی کو 2 نور عطا کیا ہے، 2 نور عطا کیا ہے، 2 ظلمتیں دور کر دیا ہے، 2 نور عطا
دو نور کے ساتھ ساتھ میں دو ظلمتوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بارے الہ یہ دو نور کیا ہے؟ رب نے فرمایا پہلا نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے۔ میں نے بندوں کو دیا، امت محمدی کو جو دیا ہے وہ رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھیں اور رمضان کا مہینہ پائے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کے ضبط کو صاف کر دے۔ جس طرح ایک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام اس دل میں لگے ہوئے ضبط کو صاف کر دیتی ہے۔ تو میں نے کلام کیا ہے تاکہ رمضان کا مہینہ جب میرے بندے پائیں گے، اس میں قرآن پاک پڑھیں گے تو دل کا جو سیاہ ہے، دل میں جو مار ہے، دل میں جو کچرا ہے، دل میں جو گندگی ہے، دل میں جو کچرا گند و غبار ہے، اس سارے گند و غبار کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صاف کر دوں گا اپنے کلام کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ تو نے نور عطا کیا ہے، رمضان عطا کیا ہے، اور دوسرا نور قرآن پاک عطا کیا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آئے میرے مولا دو ظلمتیں کیا ہے؟ رب قدیر نے فرمایا پہلا ظلمت قبر کے عذاب سے بچا کر رکھیں گے۔ جو بندہ رمضان کے مہینہ کو پائے، اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، تو اس کو عذاب قبر سے ہم بری کر دیں گے۔ دوسرا ظلمت یہ کہ ہم اس کو عذاب جہنم سے بھی اس کو بری کر دیں گے، عذاب جہنم سے بھی بری کریں گے اور عذاب قبر سے بھی بری کر دیں گے۔ یہ دونوں باتوں کو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ کیا۔ فرماتے پروردگار تیرا کتنا بڑا احسان ہے، امت محمدی کو اتنا اونچا مقام تمہیں عطا کیا، اتنا زبردست تمہیں مقام سے سرفراز فرما رہا ہے۔ اے رب قدیر تیرا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ تو ہمیں یہاں سے سبق نہیں ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہم پہ کرم فرما رہا ہے، جو ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے رب قدیر کی رحمت اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز سے پرواہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں بندہ کوئی بھی روزے دار ہو اور جب صبح سحری کے وقت وہ کروٹیں بدلتا ہے، یہ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت روزے دار اٹھنے کے لیے جب کروٹیں بدلتا ہے اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو رب قدیر فرشتہ بھیج کر کے کہتا ہے فرشتے جا کر کے کہیں میرے بندے سے کروٹیں بدلنا ہے، اس کو بول اٹھ جا خدا کے نام پر اور سحری کر لے۔ جب وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے بستر سے کھڑا ہو کر کے تو رب قدیر فرماتا ہے اے فرشتے تم بول دے اس کے بستر کو، اس کا بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، بستر بھی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کبھی آپ اس کا واقعہ سنا؟ جب روزے دار اٹھے ارادہ کر لے کہ ہمیں سحری کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اٹھ جائے تو فرشتہ بستر سے کہتا ہے او بستر تو اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا جا، کامیابی کی دعا کر۔ جب بندہ اٹھتا ہے اپنے منہ کو دھوتا ہے، فرشتہ پیچھے لگ جاتا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے او پانی اس کے منہ کے ساری گندگی کو صاف کر دے اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کر۔ تب بندے میں بھی پھر سے بعد میں فارغ ہو کر جاتا ہے سحری کرنے کے لیے، تو اس ایک ایک لقمہ سے رب قدیر کا حکم ہوتا ہے فرشتے کہتے اس کے لقمے سے اس کے پیٹ میں جا کر کے اس کے پیٹ کے اندر جو بھی گناہ ہے، جو بھی قدورت ہے، جو بھی
تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اس سحری کرے ہم کھائے ہم پیٹ بھرے ہمارا اور اب فرما رہا خوش ہو کر کے کہ رزق سے نوالوں سے پانی سے بستر سے کہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا اب تک کہ جب ایک روزے دار چپل پہنتا صبح تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے رب قدیر کی طرف سے اس چپل کو جوتے کو بھی بولو دعا کرے اس کے لیے. اور جتنے قدم پہ چل کے جاتا روزے دار ان قدم والے جگہوں سے بھی حکم ہوتا ہے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرو, کامیابی کی دعا کرو. وہ بے روزگاروں حالات کھول دو بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اس کی نعمت کو کھا کر کے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں. رب کریم کا فرمان ہے ایسے بدبختوں کو ہماری پیدا کی ہوئی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. ہمارے آسمان کے سامیانی کے نیچے سے نکل جا, ہماری دی ہوئے رزقوں کھانے کے لیے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. حرام خور ہے, مردود ہے, بدبخت لوگ ہے کہ جو لوگ بنا کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے. یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر بادشاہ اسلام ہو, کوئی بادشاہ اسلام ہو, ایسے بے روزگاروں کے قتل کو مار دیا جائے. اسلام نے اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ اگر بیمار ہو, لاغر ہو, کمزور ہو, اس کے لیے بھی چھوٹ دے رکھا ہے. کوئی حیض و نفاس والی عورت ہو اسلام نے معاف کر دیا ہے, اس کے لیے قطع بھی نہیں ہے. کوئی بوڑھا ہو, کوئی بچہ ہو, کوئی کمزور ہو, ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے چھوٹ دے رکھا ہے. لیکن جو لوگ جوان ہو, ہٹھا کٹا ہو, چلنے پھرنے لائق ہو, وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اس کے باوجود رب قدیر کے اس فرمان پر عمل نہ کرے تو اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایسے بے روزگار جب مر جائے اس کو پیر باندھ کر کے اور نگاہ کر کسی تالاب میں پھینک دو. یہ بے روزگاروں کا ہی ہے کہ اس مرنے والے کو, بے نمازی کو, بے روزگار کو اس کے پیر میں رسی باندھ کر کے نگاہ تالاب میں پھینک دو. ہمارے دھرتی پر رہنے کا اس کو کوئی ادھکار نہیں ہے. یہ رب کا قانون ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, جو لوگ روزگار لوگ ہیں یہ انہی کا دین ہے جو انہی کے صدقے سے بے روزگاروں کا بھی بیڑا پار ہو رہا ہے. مسلمانوں اپنے غریبان کو چھانک کر دیکھو کہ رب قدیر کا کتنا بڑا فضل ہے کہ وہ روزگاروں کے صدقے سے بھی غیر روزگاروں کی پرورش کر رہا ہے, بے نمازوں کی پرورش کرتا ہے, انہیں بھی کھلاتا ہے, انہیں بھی عزت جیسی نعمت سے مالا مال کرتا ہے. شرم بھی آتی ہے. درود پاک پڑھیں میں آپ کو پھر بات بتاؤں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزدار کا پاور دیکھیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو, محبوب کہہ دو جو میں اپنے بندوں کے کاندھے پر کرامن کاتبین فرشتوں کو جو ہمیں مقرر کر رکھا ہے, کہہ دو ان سے, محبوب فرما دو فرشتوں سے کہ جب تک کہ روزے دار روزی کی حالت میں ہو تب تک کہ جو کرامن فرشتہ ہے اس کو اجازت ہے ہر سانس, ہر لمحہ, ہر ساعت اس کے لیے نامے اعمال لکھتے جاؤ. ارے اب تو بول رہے سبحان اللہ. پیسہ نہیں لوں گا آپ سے, وقت آئے گا تب لوں گا انشاءاللہ. اس کے نامے اعمال میں قدم قدم پر
اس کے نامے امالے نیکیاں لکھتے جاؤ. قاتلین نے مجھے کہہ دیتا اللہ کہ تم ٹھہر جاؤ, تم کچھ مت لکھو, بندہ میرا ہے, بخشنا میرا کام ہے. ایک کے قاتلین تم اپنے قلم کو بند کر لو, رجسٹر کو بند کر لو, لیکن ایک شرط ہے, خالی روزہ رکھ لینا کامیابی نہیں دوستو. کیا روزہ رکھنا گھر کا بارے سو نہیں آرام سے. بعض لوگوں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ سحری کر کے دروازہ بند کر لیتے ہیں, صبح سے لے کر جب شام کو افطار کا وقت ہوتا ہے تب دروازہ کھلتا ہے. وہ بیچارے سورج کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. ایسا روزہ رکھے اپنے گھر میں ہو, الماری میں چھپا کے رکھ لینا چاہیے. ایسے لوگوں کو روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگے, پیاس لگے اور نفسانی جو خواہشات ہے اس کو دبا لو, ایسا بھی قبضے میں کر لو کہ نفس مر کے ختم ہو جائے, تب تو کامیابی ہے. چپکے سے ہم لیتے رہے, خالی زکاتا لگاتے رہے, وہ روزہ نہیں ہے, وہ بہت بڑی بیماری اس کو لگ گئی ہے. جو آدمی روزہ رکھ کر دن بھر سوتا رہے, قسم خدا کی اس کو روزے کا ثواب تو بڑی دور کی بات ہے, وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. حالت کی بیماری ہو جائے گی, ہاتھ پیر سوج جائیں گے, اس میں بھوک لو بھوک ہے, اس کو تکلیف بالکل لاحق ہو جائے گی. اس لیے روزے دار کے لیے اس روزے کی حالت میں وہ چلتا پھرتا رہے, کوئی نہ کوئی کسی کام میں ملوث رہے تاکہ بھوک پیاس لگے, ہاتھ پیر چلتا رہے. اور دوسری بات, رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کا اعلان سن, میرے بندے سے کہو کہ کرامن نامے اعمال لکھے, کاتبین برائیاں لکھنے کے لیے اپنے رجسٹر کو بند کر دیں, قلم روک دیں. شرط ہے, کون سا شرط؟ اسی بندے کے لیے جو روزہ رکھے, 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے. جو روزہ رکھے وہ تراویح نماز کا اہتمام کرے. ایسے لوگوں کے لیے ہے. فجر پڑھ لیا, ظہر غائب ہے, ظہر کا اثر غائب ہے, اثر کا مغرب غائب ہے, اور مغرب پڑھ لیا تو عشاء مسلم غائب ہو گیا, تراویح سے کوئی بات نہیں, تو اس کا جو روزے تو روزہ رکھا ثواب مل جائے گا. لیکن ایک طرف ثواب کماؤ اور ایک طرف گناہ کبیرہ کماؤ, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. کون سی نماز ہے یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا. اگر کسی دروازے پہ جاؤ کو دعوت کھلانے بلا لے اور تھوڑا سا اگر لیٹ ہو جائے کھلانے میں تو ناک منہ پھول جاتا ہے, کہاں کیوں بلایا تھا, کھلانے کی اوقات نہیں ہے, کیوں بلایا تھا, کہاں کیوں بلایا تھا. تو اپنے پڑھنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دنیا بھر کے بے عزت کرتا رہے گا. لیکن بے شرم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں پا کر کے صبح و شام اس کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم کیا کریں, مزاق کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہی آپ پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, گھر میں بھی پڑھ سکتے آپ نماز, باہر جانا وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت اس میں خاص کر کرنا چاہیے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 روز تک کعبہ حرام میں تشریف فرما تھے, بغیر کچھ کھائے پیے. اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں ہمارے آپ کے نبی ملوث تھے. اپنے محبوب کا اور ذکر پاک کو دیکھ کر کے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کو اپنے محبوب کا وہ ذکر, وہ بھوکا پیاسا رہنا اتنا مقبول ہوا, اتنا قبول ہوا. رب کریم نے فرمایا محبوب تم 3 روز سے بھوکے پیاسے ہو, اس چیز کو میں اپنے بندوں پر 30 روزہ میں مکمل کر دیا ہے. ذکر خدا بندی میں مشغول کے ذکر کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ جس کلام کو پڑھتے ہو اس کلام کو جو میرے بندے تلاوت کریں گے
کے سینہ کو محبت مدینہ بنا دیں گے. تو سورہ پاک پڑھے گا. چند بچے ہیں جو صبح پڑھتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت بھیڑ ہے, لائف اگر ہو آدمی بہت زیادہ محنتی ہو. میں نے یہاں بھی دیکھا نماز کے لیے کہا جاتا تھا ان سے, ارے یار کاروبار کون دیکھے گا, ارے یار دکان پہ کوئی نہیں دیتا ہے. اور مر کے قبرستان میں چلے گئے ہو تو اب کون دیکھتا دکان, اب کون دیکھتا کارخانہ. جو انسان دکانوں مکان کاروبار کے لیے نمازوں کو چھوڑا ہوگا, مر جانے کے بعد اس سے پوچھو کہ تیرے دکان مکان کا مالک اب کون بن کے بیٹھا ہے. تیرے بدن میں لاکھوں چیزیں تجھ کو نوچ نوچ کے کھا کر کے تیرے جسم کو جدا جدا کر دیے ہیں. بتا تیری اولاد کہاں گئی, تیری مدد کرنے والی تیری اولاد کہاں گئی, تیرا کاروبار کہاں گیا, تیرا خلیان مکان کہاں جا کے پہنچ چکا ہے. مسلمانوں بہانہ بازی کرنا بند کرو. رب کریم کی رضا کے لیے اگر ہمت ہے تو میدان میں نکل کر کے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور روزوں کا اہتمام بالکل ضروری فرض ہے. یہ علانیت بند کر دیا جائے, جتنی بھی علانیت ہے ختم کر دیا جائے, ورنہ رب کے سامنے بندوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ فٹ فٹاتا ہوا انسان کب کس وقت چل جائے کوئی بتا نہیں سکتا ہے. یہ رب کریم اور یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ ہماری موت کب آ جائے, کب ہمارے جسم سے یہ روح نکل جائے, کب اس دائرے فانی کی طرف سے کوشش کرنے کا ارادہ ہو جائے, رب کا حکم ہو جائے اور دار بقا کی طرف ہمیں جانا پڑے. اس مہینے میں کھائے اگر مردے والوں سنو, تم برباد نہ بنو اپنے آپ کو. جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والوں, جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑنے والوں سنو, اپنے آپ کو جہنم کے حوالے نہ کرو. دل میں تحقیق کر لو, دل میں سوچ لو کہ ہماری زندگی کے لمحات کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا ہے کب سے شروع نکل جائے. رمضان کا پیارا مہینہ ہے, اس میں ہمیں پاک رہنے کی ضرورت تھی, اس میں ہمیں نمازوں روزوں کی پابندی کر لینے کی ضرورت تھی. نہ جانے صبح موت آ جائے کہ رات میں موت آ جائے, کس وقت موت آ جائے. جو جہالت جاہلوں میں یہ ایک رسم پیدا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مر جاتا ہے نا بخش دیا جاتا ہے, سوال کتاب حساب کتاب نہ ہوا تھا اس سے. کاش کون لے کے آیا ہے, حساب کتاب نہ ہوا تھا بالکل نہیں ان سے. جو رمضان مہینے مر جائے نا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. حرام خوری کرو, اللہ کی نافرمانی کرتے رہو اور جنت کے حقدار بن کے بیٹھے رہو. جو لوگ اللہ اور رسول کی فرما برداری مکمل طور سے بجا لاتے یہ ہونے کے لیے ہے کہ جو نمازوں کا پابند تھا, روزے کا پابند تھا, تراویح پڑھنے کا پابند تھا, تلاوت قرآن کا پابند تھا, سحری افطاری کا پابند تھا, ایسے لوگ اگر مر جائے تو رمضان کی برکت سے اس پر حساب و کتاب معاف ہو جاتا ہے. آپ شراب پیتے رہے رنگے بھائی, ہم شراب کے نشے میں مست ہے اور مر جائے رمضان میں کون بخش رہے گے. بتائیے سرفراز بھائی 50,000 پر لے کر کھا لیا, آپ نے نہیں لیا, اب کہتے رمضان میں نے صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, بخش کی جائے گی. کون ایسا بخش دے گا, کون ایسا حرام خوری کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں, جب اللہ کی رضا کو حاصل کر لے گا, اللہ کو راضی کر کے اس کی خوشی کو حاصل کر لے گا, اچھے عمل سے, اچھے کردار سے, اچھے عمل ہے تو رب غنی اپنی رحمت سے وہ بھی تمہارے کردار پیش نہیں.
وہ اپنی رحمت سے خوش ہو کر بخشے گا. اپنی رحمت سے. اگر یہ آپ چاہو کہ میں نماز پڑھ لوں مجھے بخش دے اللہ پاک, میں روزہ رکھ لوں ہمیں جنت کے آزادی جنت کے باغ و بہار ہمیں عطا فرما دے. بہت لوگ ہے نا اگر نمازی بن جائے تو وہ تو جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہوئے. کوئی اگر بڑا روزگار ہو جائے تو سمجھتا جنت کے خزانچی میں ہو. یاد رکھو نماز روزہ و دیگر کوئی عبادت کی جائے دل میں فقط خیال یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا رب قدیر راضی ہو جائے. جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا. یہ رائے ایسا ہونا چاہیے. میرے سنی بھائیوں, بہت بہترین اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ زمین کو حکم ہے دعا کے لیے, آسمان کو حکم ہے دعا کے لیے, فرشتوں کو حکم ہے دعا کے لیے, بستر کو حکم ہے دعا کے لیے, چپل جوتا پہنے اس کو حکم ہے دعا کے لیے, آپ وضو کرو پانی کو حکم ہے دعا کے لیے, کپڑا پہنو کپڑے کو حکم ہے کہ دعا کے لیے, راستہ چلو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے دعا کے لیے, فرشتوں کو حکم ہے کہ تم نام اعمال لکھنے پر اپنے قلم کو مسلسل جاری رکھو. دوسرے فرشتوں کو حکم ہے کہ جب تک میرا بندہ عبادت کی مراحل میں ہے تب تک اپنے قلم کو روک کے رکھو. اتنا بڑا انعام کون دے سکتا ہے؟ نوافل پڑھے آپ تو 27 جماعتوں کا ثواب ملتا ہے. ایک وقت کی نماز آپ پڑھیں تو 70 جماعتوں کا ثواب ملتا ہے. یہ ساری نیکیاں, اتنی بڑی نیکیاں, اتنا ڈھیروں نیکیاں, جب انسان مر جائے رمضان میں نیکی کرتے کرتے, مثلاً ایک روزہ آپ نے رکھا تھا اور ارادہ تھا کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ مہینہ رمضان چل رہا ہے اس کا 30 روزہ ہم رکھیں گے, 30 تراویح پڑھیں گے. ایک ہی روزہ آپ نے رکھا تھا, ایک ہی تراویح آپ نے پڑھا تھا. پہلے روزے کو پہلا ہی نماز آپ نے صرف نماز فجر آپ نے ادا کیا تھا. بے اتفاق آپ کا انتقال ہو گیا تو اب انتقال ہو جانے کے بعد رب کی طرف سے اتنا بڑا قانون ہے. رب قدیر فرماتا ہے او میرے فرشتوں, میرے بندے ایک روزہ رکھا, ایک تراویح پڑھا اور نماز فجر پڑھا تھا. ارادہ اس کا تھا 300 روزے کا, ارادہ تھا 300 دن نماز پڑھنے کا, لیکن اس کا انتقال ہو چکا. اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں لکھ دو پورے مہینہ رمضان کا نماز, روزہ اور حج کرنے کا ثواب اور عمرہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو. پورے مہینے کی عبادت کا ثواب. اور فرماتا ہے لکھ دو اس کے نام اعمال میں 70 سال مسلسل رمضان شریف کے روزہ نماز کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو. اتنا بڑا بدلہ کب ہے, کون دینے والا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا نبی ہے جو ایک ہی روزہ میں رکھا تھا لیکن ارادہ تھا پورا مہینے کا انتقال ہو گیا تو رب قدیر نے ہمیں ڈھیروں ثواب عطا فرما دیا. اب بتائیے کہ جو انسان بالکل نہ پڑھتا ہو, جو میں نے پچھلے جو بتایا تھا کہ مولا علی نے قبرستان کوفہ کے قبرستان میں آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. واپس سے آواز آئی قبرستان سے, وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین. میں نے صبح بتایا تھا آپ نے فرمایا اے قبرستان والوں اپنے حالات بتاؤ. قبرستان سے آواز آئی اے امیر المؤمنین مولا کائنات, بعد موت میرے دنیا میں کیا حالات ہے, میرے بال بچوں اہل و عیال کے حالات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا
غیر قبرستان والوں، بعد موت تمہاری بیویاں نے شادی کر لی دوسرا، تمہارے بچے بیگانہ ہو چکے ہیں، تمہارے گھر جائیداد پر دوستوں کا قبضہ ہو چکا ہے، تمہاری اولادوں نے گھر جائیداد کو بیچ کر کے بالکل اپنا رشتہ معمول کر کے دوسرے کے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں مرنے والوں کو کہ تمہارے مرنے پر تمہارے بچوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش کر دیا ہے، اور تمہاری بیویاں دوسرے شوہروں سے شادی کر کے دوسرے گھر والی ہو گئی۔ اب تم بتاؤ، مولا علی فرماتے ہیں تم بتاؤ، اور قبرستان والے تمہارے اوپر کیا حالات ہے؟ قبرستان والوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین کیا پوچھتے ہو؟ میرے حالات کیا پوچھتے ہو؟ جب سے میرا انتقال ہوا ہے نہ تو میرا کوئی حالات پوچھنے والا ہے، نہ مجھ پر کوئی درود و سلام پیش کرنے والا ہے، نہ ہماری بخش و مغفرت کی کوئی خیر کرنے والا ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا سب جسم سے بکھر گئے ہیں، ہمارے سر سے آنکھیں بڑھ چکی ہے۔ امیر المومنین ہماری سفارش کر رہی ہے، امیر المومنین ہمارے کار دیکھو ختم ہو گئے، امیر المومنین دیکھو میرے جسم سے ہمارے ہاتھ جدا ہو چکے ہیں، اے امیر المومنین دیکھو میرے پیر ہمارے پیر جسم سے جدا ہو گئے، سارے جسم کا حصہ جدا ہو کر کے بکھر چکے ہیں۔ اے امیر المومنین دیکھو مجھے کبھی بھی سارے کیڑے کھا کر کے مجھے ختم کر ڈالے ہیں، کیا بتاؤں؟ ہم سب کے حالات بہت بری اور خستہ حالات ہیں، لہذا آپ اللہ کے لیے بندے ہو، اللہ کے پرگزیدہ بندے ہو، آپ امیر المومنین ہو، آپ داماد پیغمبر ہو، داماد رسول ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما لیں، آپ دعا کر دیں، دعا خیر فرما دیں۔ رب نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے دعا کے لیے درخواست کی رب کریم کی بارگاہ میں تو رب کی طرف سے آواز آئی، اے امیر المومنین دعا مت کرو، ان کے لیے دعا خیر مت کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کیوں مولا؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ رب نے فرمایا ہاں میں احکم الحاکمین ہوں، لیکن ان بندوں کے لیے دعا مت کرو، اس لیے کیا ہے میرے علی؟ بندہ میرا ہے، گنہگار یہ ہے، اس سے گناہ یہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا تھا، رات میں رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، اس لیے اس کے قبر میں نے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ مسلمانوں آج سے پوچھتا ہوں، رب نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا تھا، رات میں رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر میں ہم نے ملوث کر دیا ہے۔ بتا جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہ ہو، روزہ رکھنے والے کو اتنا بڑا عذاب، جو مردے رو رہے ہو اور جو برابر کھاتا پیتا ہو، جو رب کو ناراض کر کے رکھا ہو، بتاؤ کہاں سے برکت اس کو مل سکتی ہے؟ کہاں سے برکت مل سکتی ہے؟ ایک اور بات، حضرت عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا بے ساختہ دوڑتا ہوا بندہ آیا، کہتا حضور مجھے چھپا لیجیے، حضور مجھے چھپا لیجیے۔ حضرت عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا پیچھے سانپ، وہ دیکھے سانپ آ رہا ہے، مجھے بچا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہاں سانپ ہے؟ کہتا دیکھیں پیچھے سانپ آ رہا ہے، مجھے القریب ٹچ نہیں گا۔ آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ اللہ کے ولی تھے، عذاب کو کیسے دیکھتے؟ وہ گنہگار تھا، بدکار تھا۔ گنہگار کیوں تھا؟ جب کوئی مر جاتا تھا تو قبرستان میں جاتا، قبر کو کھود کر کے میت کا کفن نکال کر لے آتا تھا اور کفن کو لے کر بازار میں بیچتا تھا۔
رات دیکھو سامنے پیچھے سانپ آ رہا ہے، دار بھی کاٹ کے دامے ٹس لے جا رہے ہیں، بچائیے ان کے خدا کے بعد آپ نے فرمایا نہیں وہ تجھے کچھ نہیں کرے گا، میرے پیچھے اس کو کر دیا ہے، بتا تیرا سزا کیا ہے، بتا تیرا گناہ کیا ہے، ذرا بتا دو۔ وہ کہہ رہا ہے حضور تھوڑا سا مجھ پہ دم کرے تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، ہمارے دل کو ذرا سکون مل جائے، اس عذاب کو دیکھ کر کے میرا سینہ لرزاں پر نام ہو چکا ہے۔ آپ نے تھوڑا دم کر دیا، سکون ملا اس کو۔ اب فرماتے بتا کیا بات ہے، بتا کیا بات ہے۔ کفن چور نے کہا حضور اب تک نے بے شمار قبروں کو ہم نے قبر کھودا، مردوں کا کپڑا نکالا، ننگا کیا، کفن لے کر کے بازار میں فروخت کرتا تھا، لیکن آج 2 دن پہلے کی بات ہے میں قبر میں گیا اور ایک حاجی کو تھا، شاید نمازی تھا، میں اس کے قبر میں پہنچا، جیسے کفن کو نکال کر باہر نکلنے لگا، فوراً ایک دم کی آواز آئی، بڑی دھار کی آواز آئی، کلیجہ میرا لرزہ بردار ہو گیا، قدم ایسا ڈرا تھا کہ قدم میں زمین پر چلتے ہو، بڑی کی طاقت نہ تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آواز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن دل دھک دھک کرتا رہا، دل ہمارے ہاتھ پیر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ پیر سوج گئے ہو۔ میں آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، میں نے دیکھا وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہا بدبخت تو میرا کپڑا نکالنا ہے، کیا مجھ سے بڑا گنہگار کو نہیں دیکھا ہے؟ جب اتنا اس مردے نے اٹھ کر بیٹھ کر کہا کیا مجھ سے بڑا کوئی گنہگار کو نہیں دیکھا ہے؟ حالانکہ وہ حاجی تھے، وہ نمازی تھے، ان کے کپڑے کو چور نکال رہا تھا، اٹھ کے بیٹھے، اس کو تنبیہ تو کیا، لیکن اس سے بڑی خاص سے آواز آئی، دل اس کا سوج اٹھا، ڈر سے اس کا کلیجہ پاس پاس ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے حضور جو وہ بندے جو اٹھ کر کے بیٹھ گیا تو مجھ سے کہا کہ مجھ سے بات نگار بندہ تو نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہا رک ذرا پلٹ کے میری بات سن تو ہے، یہ جو مردہ جو اور کو دیکھ رہا نا، جس کے قبر میں زنجیر لگی ہوئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس سے گردن پہ تلواریں لگی ہوئی ہیں، اس کفن چور جو بھی دیکھا تھا، ابھی ڈر سے بتاتا ہے، ایک ہی بات بتا رہا ہے، حضور میں جب دیکھا رہا میرے پیر سارے مردوں کے پیر بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں زنجیر لگے تھے، گردن میں تلواریں لگی ہوئی تھی، پیٹ پر سینے پر تلواریں لگی ہوئی تھی، یہ ساری منظار تو ہم نے ملاقی کو دیکھا۔ تو پھر وہ حاجی جو انتقال کے جو انہوں نے کہا جتنے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے کہ جس کے پیر میں بیڑیاں لگی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہے، پیٹ میں تلوار گڑی ہوئی ہے، سینے پر تلوار مارا ہے اور اس کے گردن پر تلوار لگی ہے، پتہ کون لوگ ہیں؟ اس کفن چور نے کہا خدا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، اے اللہ کے بندے بتاؤ آپ نے بلایا اور ان عذابات کو میں نے دیکھا، قبرستان میں مختلف انداز میں عذاب خدا بندی کو ہم نے دیکھا ہے، بتائیے کون کون لوگ ہیں اور کس بنا پر انہیں سزا ہو رہی ہے؟ تب اس حاجی نے کہا یہ رمضان کے روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا ہے۔ رمضان میں جو لوگ رمضان کا مہینہ پاک کر کے اور اس کی رحمتوں سے، اس کی بخششوں سے، اس کی مغفرت سے اگر کامیاب نہ ہو سکا تو یاد رکھو کہ آخرت بڑی دور کی بات ہے، اس کو کبھی کے اندر سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ کتنے بڑے پہلوان ہو، کتنے بڑی